قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اللہ نے شرف کلام بخشا اور کلیم اللہ کے مرتبے کو پہنچے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. قرآن مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات ملی ہیں ان کے بارے میں ایک جگہ تصریح ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کہ ہم نے 9 نشانیاں ان کو عطا فرمائیں، اور ان 9 معجزات میں آیات میں جو سب سے بڑی واضح اور بین آیات ہیں وہ 2 ہیں، اور وہ آیات 2 کون سی ہیں؟ ایک عصا اور ایک ید بیضاء. اسی کو آیات الکبریٰ اللہ نے فرمایا یہ بڑی نشانی. مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے قصص مبارکہ میں کسی ایک چیز کو انتہائی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس قصہ مبارک کا گویا کہ عمود ہوتا. جیسے کہ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص فرمایا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہیں جن کا قصہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اور قرآن میں صرف ایک مقام پہ پوری سورت میں ذکر فرمایا، اور اس سورت کا نام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے سورت یوسف ہے. اس کے علاوہ کسی جگہ یوسف علیہ السلام کا پھر ذکر نہیں. تو اس قصہ یوسف علیہ السلام میں جو مرکزی حیثیت حاصل رہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص ہے. کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب اپنی خالہ کے گھر میں تھے اور ان کو پھر والد نے اپنے گھر میں بلا لیا اور خالہ جدائی برداشت نہیں کر سکی، تو اس صدر سنیمر جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو واپس لینے کے لیے ایک بہانہ اور الزام بنایا گیا، وہ بھی قمیص تھا کہ یوسف علیہ السلام قمیص لے گئے اور وہ قمیص ان کے پاس مل گیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے اپنے مشورے کے بعد ایک کنویں میں ڈال دیا تو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب خدمت میں آئے وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ بھی کرتا لے آئے اور اس میں کسی جانور کو ذبح کر کے خون بھی لگا دیا. تو میں نے یہاں بھی وہی قمیص کا ذکر آیا. اور اسی طرح جب سیدنا یوسف علیہ السلام
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات و ابتلاءات سے گزارنے کے بعد ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. بھائیوں نے پہچان لیا. تمام واقعات کی تفصیل اور منظر سامنے آ گیا تو پھر بھی وہی قمیص ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا الفرقوه علی وجه ابی، کہ میرا کرتا لے جاؤ اور اپنے والد کے آنکھوں پہ رکھو، یا سے بصیرہ انشاءاللہ اسی دینا ہی لوٹ آئے. تو یعنی وہاں ایک جو اہم چیز ہے جس کا بار بار ذکر ہے وہ قمیص. جب زلیخا نے یا امراۃ العزیز نے، اللہ عالم نام اس کا کیا تھا، یہ تو سابقہ کتابوں میں ہے زلیخا، کسی نے کہا راہی، لیکن حقیقت اللہ جانتے ہیں، قرآن نے نام نہیں دیا امراۃ العزیز. اس نے جب تمام دروازے بند کر دیے فغلقت الابواب وقالت حیث لک، تو وہاں بھی کمی کہ جب راستے میں امراۃ العزیز دوڑی پکڑ رہی ہے اور یوسف بھاگ رہے ہیں، آگے عزیز آ جاتے ہیں. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. تو وہاں بھی فیصلہ یہی ہوا کہ ان کان قمیصه قد من قبل فكذبت فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. کہ گواہ نے کہا کہ حضرت پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یوسف سامنے کھڑے ہیں، قمیص دیکھ لو. اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو پھر عورت ہی کہہ رہی کہ نعوذ باللہ، آپ حملہ کرتے رہے، عورت اپنے آپ کو بچاتی رہی اور آگے سے قمیص پھٹ گیا. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو صاف بات ہے کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اور عورت ہی پکڑ رہی ہے. تو وہاں بھی قمیص. تو یعنی قصہ یوسف علیہ السلام میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ قمیص کو حاصل. اسی طرح قصہ یوسف علیہ السلام میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ عصا کو حاصل. کہ ابتدائے وحی یہیں سے ہوتی ہے کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو عرض کیا کہ مولا لکڑی ہے، عصا ہے. فرمایا القیہا یا موسیٰ، تو وہ بھی وہاں بھی عصا، کہ اس عصا کو پھینکو فاذا ہی حیۃ تسعی، آسان بن گیا. تو وہاں بھی عصا کا ذکر ہے. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے آپ سے دلائل مانگے، آیات مانگی، بینات مانگی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا کو ڈالا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، فرعون گھبرا گیا. تو وہاں بھی عصا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جب مصر کے ملک کے تمام بڑے اور اہم جادوگروں کو بلایا گیا، وجاؤ بسحر عظیم، اور انہوں نے بہت بڑا جادو کر دکھایا کہ پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خائف ہیں کہ میرا لکڑی ڈالنے سے بھی تو سانپ بنے گا، اب انہوں نے تو اتنے بڑے سانپ بنا کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو کیا ہوگا. اللہ نے وحی فرمائی کہ ان القی عصاک، یہاں بھی اسی عصا کا ذکر ہے. اللہ نے حکم فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی بھیجی کہ تم ڈرو نہیں، تم اپنا عصا تو پھینکو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور جب آپ نے عصا پھینکا تو وہ جناب ایسا سانپ بنا کہ ساری رسیاں نکل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو وہاں ساحرین کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا، وہاں بھی ذکر عصا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے جب چلتے ہیں
اور سامنے دریا ہے اور آپ کے پیچھے فرعون اپنی قوت و لشکر کے ساتھ ہے، تو وہاں بھی اللہ یہی حکم دیتے ہیں کہ فضرب بعصاک البحر، اپنی اسی لکڑی کو مارو دریا پر. وہاں بھی ذکر عصا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری، دریا میں راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام خیریت سے گزر گئے. اسی طرح بعین ہی جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع جب آپ اس میدان تیہی میں تھے اپنی قوم کے ساتھ اور اس سے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو میدان تیہی جو ہے وہ صحرا ہے، یہ مصر کے ساتھ ہے، فلسطین کی جانب میں آج بھی موجود ہے، صحرا سینا جسے کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میرا مولا، آپ تو اتنی بڑی قوم ہے لاکھوں کی تعداد میں اور پانی نہیں، تو اللہ نے حکم فرمایا فضرب بعصاک الحجر کہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ اپنا لکڑی مارے گی، جو ہم نے آپ کو ایک ڈنڈا دیا ہے سارا کام یہ ڈنڈا ہی کرے گا. فرعون بگڑا تگڑا تھا نا، بگڑے تگڑے ڈنڈے کے بغیر سیدھے نہیں ہوتے. تغا ہے نا، سرکشی مٹانے کے لیے پھر ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جناب اب اس پتھر پہ لکڑی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. چونکہ 12 قبائل تھے، اللہ نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے. تو وہاں بھی ذکر عصا. اسی طرح قرآن مقدس نے جو واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس قوم نے تہمت لگائی کہ انہو آدر، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیماری ہے. کیونکہ اس قوم میں یہ رواج تھا کہ مرد جو تھے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے، حمام میں، نہروں پہ، دریاؤں پہ، دریائے نیل پہ، وہ انہیں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. آج بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں اللہ رحمت کرے چاہے لوگ ایک دوسرے کے سامنے ننگا نہاتے ہیں. تو اس دور میں بھی یہ عالم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی بننے والے ہیں، مقام نبوت اور رسالت ہے، اور رسالت اور نبوت سے زیادہ باحیا کون ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے غسل فرمانے کے لیے ضرورت کے لیے بہت دور پہاڑوں میں چلے جاتے تاکہ میرے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو قوم کو فرصت مل گئی، دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا یہ جو چھپ کے غسل کرنے جاتے ہیں تو صاف بات ہے نا کہ کوئی بدن میں عیب ہے، اگر عیب نہ ہو تو چھپتا کیوں ہے. تو وہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے مبارک جو تھے وہ ایک پتھر پہ رکھ دیے، ایک صخرہ پہ رکھ دیے. آپ غسل میں مشغول ہو گئے. اب جب دیکھا کہ کپڑے پہن دو پتھر تو بھاگ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی وہ غصے میں، جوش میں، جلال میں یاد ہی رہا کپڑے نہیں ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں پیچھے. صوبی حجر، پتھر ٹھہر جا، میرے کپڑے لے کے کہاں بھاگ رہے ہو. لیکن وہ پتھر جو ہے اس مقام پہ پہنچا جہاں دشمنوں کا بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عیب نہیں. تو بہرحال آپ نے پھر اسی عصا کو مارا اس پتھر پہ. تو مفسرین نے لکھا فَأَثَّرَ فِيهَا، وہ عصا جو ہے وہ اس پتھر میں ایک اثر چھوڑ گیا کہ علامت باقی رہے گی. یہی وہ پتھر ہے اور اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس پورے قصے میں یعنی عصا کا ذکر جو ہے وہ بار بار آیا. اور اس
سے بھی بہرحال اللہ کی قدرتیں، اللہ کی حکمتیں عظیم ہیں. اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں. ایک آدمی اگر پتھر پہ کھڑا ہو تو کیا ہو سکتا ہے پتھر کو؟ بھئی مٹی تو نہیں ہے، پتھر ہے نا. لیکن آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدم جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پتھر میں موجود ہیں. اللہ نشانی چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر وہ پتھر پہچانے کیسے جائے؟ اللہ کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتھروں میں بھی اپنی قدرت سے ایسی علامات پیدا کر دیتے ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. کعبہ ہے تو مقام ابراہیم بھی ہے. تو یہ بڑے واقعات ہیں قرآن و حدیث میں اگر آدمی تتبع کرے. اور اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کی ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے. وہ چاہے تو پتھروں میں قدم کے نشان پیدا فرما دے، وہ چاہے تو پتھروں کو زبان عطا فرما دے اور وہ محمد مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پڑھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، کہ مکے میں اس گلی میں پتھر کو جانتا ہوں. ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن جب میں گزرتا تھا تو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا. اسی لیے آج تک اس گلی کا نام بھی زجاج الحجر ہے، پتھر والی گلی. تو یہ عجیب واقعات ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جن مقامات کو اللہ نے باقی رکھنا ہو اس میں قدرت اپنی طرف سے پھر علامات و آیات بھی پیدا فرما دیتی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے ان دو آیات بینات سے نوازا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جائیں فرعون کو دعوت دے، وہ حد سے نکل گیا ہے. طغا مانا ہوتا ہے طغیان، جیسے آپ کہتے ہیں نا جی طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، طغیان آ گیا، مانا ہوتا ہے حد سے نکل جانا. کسی دریا بھی تو اپنی حدوں سے پانی باہر نکل جاتا ہے نا، اسی لیے اسے طغیان کہا جاتا ہے. تو جب انسان بھی اپنے حدود انسانیت سے باہر نکل جائے، انسان ہونے کے بعد اللہ معاف کرے ربوبیت کے دعوے کرنا شروع کرتے، انسان ہونے کے بعد اپنے آپ کو کوئی ما فوق الفطرت چیز سمجھنے لگ جائے تو یہ بھی ایک سرکشی ہوتی ہے. تو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو پیغمبر نے کچھ دعائیں مانگی ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کس سے مانگنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ ابا آدم سے مانگی ہے. تو حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیس، حضرت نوح، جو سینکڑوں ہزاروں پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں، ان کا مقام ہمارے پیروں سے بھی کم تھا شاید. کہ ہم تو پیروں کو پکارتے ہیں لیکن نبی تو اب نبی کو بھی نہیں پکارتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا بھی عجیب ہے اور رحمت خدا بھی عجیب ہے. سب سے پہلے دعا کے الفاظ مبارک پہ غور کریں. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یا اللہ میرا سینہ کھول دے. طالب العلم ہے نا، قرآن پڑھنے سے پہلے، حدیث پڑھنے سے پہلے، سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھا کریں پیغمبروں کی. یاد رکھو یہ ہوتا ہے شرح صدر. شرح مانا سینہ کھول دینا. کیا مانا؟ کہ اللہ ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دل کے اندر ایسا فہم پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کام کا سمجھنا، کرنا، ادا کرنا اللہ آسان کر دیتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری.
یا اللہ میرا سینہ کھول دے. یاد رکھو دونوں میں اب ذرا فرق نوٹ کرو. موسیٰ شان والا پیغمبر، کلیم اللہ، اولو العزم من الرسل علیہ السلام، لیکن میرے مدنی کا شان ہی نرالا ہے. اللہ اکبر. آمنہ کے لال کا شان الگ ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، یہاں تو دعا مانگی جا رہی ہے نا، وہاں اللہ بغیر مانگے دے رہے ہیں. فرق دونوں میں ملاحظہ کریں. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں نا اللہ میرا سینہ کھول دے، وہاں خدا کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میرا مدنی کیا میں نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ وہاں مانگا نہیں، خود کھول دیا. یہاں تو مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جس پہ میں راضی ہوتا ہوں، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، ان کے سینے کو بھی کھول دیتا ہوں. من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ فرماتی ہیں جس کے لیے ہم نے ارادہ کیا اس کو ہدایت دیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اسلام سمجھ آ جاتا ہے. دعا کریں اللہ ہمارے سینے بھی اسلام کے لیے کھول دیں. مسلمانوں جب تک اللہ راضی نہ ہو نا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اب ہندوؤں میں دیکھیں، آج ہی میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہندو ہیں، اور بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، ہارورڈ میں اور برکلے میں اور آکسفورڈ میں سب سے زیادہ ذہین طالب جو ہیں وہ ہندوستان کے. اتنے ذہین لوگ ہیں لیکن گنگا جمنا کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے سینہ نہیں کھولا نا. بہت دریا ہے یار، گنگا جمنا ستلج بیاس راوی سندھ، کیا ہے؟ دریا ہی ہے نا. پھر یہ دو دریا تو پوتر ہو جائیں اور باقی دریا گندے ہوں، کوئی عقل کی بات ہے؟ آتی ہے عقل میں؟ اللہ جو عقل نہ کھولے، اللہ سینہ جو نہ کھولے. دیکھو نا جی، پی ایچ ڈی ہو، پڑھا لکھا بندہ ہو، علم کی آخری ڈگری ہوتی ہے جب آدمی پی ایچ ڈی کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، یعنی آخری ڈگری ہے، لیکن بت کے آگے کھڑا ہے. لکڑی کا، پیتل کا. اور آپ حیران ہوں گے آج بھی یونان میں اور آج بھی بہت سارے ملکوں میں ایسے مندر موجود ہیں جن مندروں میں انسان کے اعضائے تناسل کے باقاعدہ فوٹو لگائے جاتے ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی. لنگم کا پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے سینہ، تم تو نہیں کرتے ہو، مسلمان تو ایسا نہیں کرتے. تمہارے ملک میں پنجاب میں بھی ایک پیر کی درگاہ ہے، وہاں بھی لکڑی کے آلہ تناسل بکتے ہیں. جس عورت کو حمل نہ ہوتا ہو نا وہ لے آتی ہے. ہاں، ہندوؤں کو بعد میں کہنا پہلے گھر سنبھالو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سینہ نہیں کھولا. ابو جہل کے سامنے میرا لال محمد مدنی پیدا ہوتا ہے. اور پتہ ہے کہ سب سے حضور کے بچپن میں ابو جہل حضور کو ایسا محبوب رکھتے تھے کہ ایک دفعہ حضور کو ذرا آنے میں تاخیر ہو گئی تو ابو جہل پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا ڈھونڈنے کے لیے. یہ محبت، لیکن کام نہ آئی. اللہ نے سینہ
اور راضی ہوئے بلال کا سینہ کھول. حبش کا آدمی ہے، نہ قریشی ہے نہ سید ہے، اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ سید وارث شاہ سید تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے. جو لوگ فوت ہو گئے نا ان کے لیے دعا کیا کرو. وہ کیسے بھی ہوں ہم نے بھی تو اس منزل سے گزرنا ہے نا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت کرے. لیکن کسی نے بڑی خوب بات کی. انہوں نے کہا کہ سید کا بیٹا تو لکھے ہیر رانجھا، اسی نے لکھی تھی نا یہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے ہیر رانجھا. سارے پنجاب میں ہیر رانجھا تو ایسا پڑھتے ہیں جیسے قرآن نہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وارث شاہ لکھے ہیر، اور جو سکھوں کے گھر میں پیدا ہو وہ لکھے قرآن کی تفسیر. حضرت لاہوری، حضرت سندھی، انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھ ڈالی، اور سید کے گھر میں پیدا ہونے والے نے ہیر لکھ ڈالی. کہ آج بھی لڑکیاں سن کے نکل جاتی ہیں گھر سے. آج بھی ہیر رانجھا جو ہے اس میں فلمیں بنتی ہیں اور فلمی کہانیاں بنتی ہیں، اور شوبز کی عورتیں جو ہیں وہ ہیر بنتی ہے، کوئی رانجھا بنتا ہے. اللہ کی لکھنے والا سید ہے، آل رسول ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ وہ جانتے ہیں، بس اس کی حکمتیں ہیں. آمنا باللہ. علماء کی اولادوں کو جاہل کر دے، جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دے، فاسق و فاجروں کے گھر میں ولی پیدا کر دے، اولیاء اللہ کے گھروں میں شیطان پیدا کر دے. اس کا نظام ہے وہ جائے. آج بھی دنیا میں نظر ڈالنے والدین تہجد گزار ہیں، بیٹے نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. والدین نے کبھی فوٹو نہیں دیکھا ہے اور بیٹا فلموں میں کام کرتا ہے. یہ مولا کا نظام ہے. بس دعا کرو اللہ راضی ہو جائے. ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دے. یہ نہ سوچا کرو دل میں میں عالم کا بیٹا ہوں. اللہ نے نوح کے بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے تو مولوی کے بیٹے کی کیا طاقت ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو ناراض ہو گئے کہ مانگا کیوں. اس لیے اب پیغمبر اسی لیے پیغمبر دعا کر رہے کہ رب اشرح لی صدری، میرا اللہ میرا سینہ کھول دے کہ میں اس وحی کی نعمت کو سمجھ سکوں. میرا اللہ میں فرائض نبوت کو سمجھ سکوں، فرائض رسالت کو سمجھ سکوں، سمجھا سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اللہ میرا کام آسان کر دے. کیونکہ یاد رکھو اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے مشکل کام آسان کر دیں، اور اگر اللہ چاہے تو بڑے آسان کاموں کو مشکل کر دیں. اس کی مرضی ہے. اس لیے ایک دعا ہے حدیث مبارک میں، یاد کر لو اگر ہو سکے، کہ جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مرحلہ ایسا آ جائے، کسی چیز میں پھنس جاؤ، کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے، تو روایت میں یہ روایت حدیث موجود ہے کہ یا لطیف الطف بنا، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر، فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر. اور بعض روایات میں اضافہ بھی ہے، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر. اور بعض علماء نے فرمایا اللہم یسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا.
اور مشکل کے لیے میرے مدنی نے دعا سکھلائی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہ کوئی مشکل کو آسان نہیں کر سکتا مگر تیری ذات، کوئی مشکل کو حل نہیں کر سکتا مگر تیری ذات، کیونکہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، قاضی الحاجات تو ہے، سمیع الدعا تو ہے، مستجاب مستجیب الدعوات تیری شان ہے۔ ہم بندے اگر ذرا سی بھی مشکل آ جائے تو عاجز ہو جائیں گے، اس لیے پیغمبر کہتا ہے، اب دیکھو نبی ہے لیکن کہتا ہے اللہ آسان فرما۔ اس سے سبق ملتا ہے جب نبی یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں، ہمیں بھی ہر کام میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم یسر، کہ اللہ آسان کر دے۔ رب اشرح لی صدری، پہلی دعا اپنی ذات کے لیے مانگی ہے، کیونکہ جب تک سینہ نہیں کھلے گا آدمی پیان کیا کرے گا۔ اسی سے اندازہ لگائیں، امام بخاری 16 سال کی عمر میں 1 لاکھ کے قریب حفظ کر ڈالی، اور ان میں 6000 ان موتیوں کو چن کے اپنی صحیح بخاری مجموعے میں درج کر ڈالا۔ اللہ نے سینہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے 400 جلدوں کی کتابیں لکھ ڈالی، اللہ نے سینہ کھول دیا ہے۔ امام ابو یوسف کی کتابیں دیکھیں، مسند امام اعظم دیکھیں، کتاب الآثار دیکھیں، کتاب الخراج دیکھیں، اسی طرح سیر صغیر دیکھیں، کبیر دیکھیں، فتح القدیر دیکھیں، اسی طرح بڑی بڑی عظیم کتابیں ہیں جن کے اللہ نے سینے کھول دیے، اللہ نے ان کو لکھنا بھی توفیق عطا فرما دی۔ ہم آج وہ کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو لائبریریوں میں ایک زینت ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑی کوئی کتاب نکال کے دیکھ لی، کمال تو ان کا ہے نا جو لکھ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے سینہ کھول دیا۔ رب اشرح لی صدری، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ میرے مدنی کے تمام صحابہ سب کے سب ہیرے ہیں، سب کے سب موتی ہیں، سب کے سب اللہ کے پسندیدہ ہیں، لیکن جو مقام صدیق کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ وجہ کیا تھی کہ جب حضور نے نبوت کی دعوت دی، اللہ صدیق کا سینہ کھول چکے تھے، سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی گا۔ اشہد اللہ الہ اللہ، اس لیے صدیق ہے نا، پوچھا ہی نہیں گیا حضور کوئی دلیل اپنی نبوت پہ، حضور مہربانی کریں کوئی دلیل تو بتلا دیں۔ نہیں، بس میرا نبی سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے سینہ کھول دیا، اور جب اللہ سینہ کھولتا ہے، النبی الأمی، ایسا نبی جو امیین میں بھیجے گئے، مکے میں پیدا ہوئے جہاں مدرسہ تک بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی وحی آتی ہے وہ پیغمبر، جب جبریل کہتا ہے اقرا تو کیا کہتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پہلی وحی آ رہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرا، حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، اے آنے والے میں تو پڑھا ہوا نہیں، کیا پڑھوں؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا حدیث کو سمجھا کرو، حدیث کے دعوے تو بہت کرتا ہے ہر آدمی، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، دعا کرو اللہ ہمیں فرمان رسول کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہ کہتے ہیں کہ اقرا کا کیا معنی؟ اگر جبریل آگے پڑھتے جاتے تو حضور پڑھ سکتے تھے، عربی تھے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کچھ لکھا ہوا بھی سامنے لائے، پھر کہا اقرا پڑھو، حضور نے فرمایا ما انا، ورنہ حضور تو عربی ہے، حضور کے لیے کیا مشکل تھی؟ اگر جبریل آگے پڑھے اقرا بسم ربک، حضور بھی پڑھ لیتے اقرا بسم ربک، وہ تو عرب ہے، قرآن عربی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کیا کہتی ہیں؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی الم نشرح لک صدرک، آپ پڑھے نہیں، لیکن میں نے تو آپ کو پوری کائنات کے پڑھانے والا بنانا ہے۔ صرف آپ نے مکے والوں کو نہیں پڑھانا، آپ کو تو میں نے معلم بنانا ہے۔ انما بعثت معلما، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کے وظیفے میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تعلیم دے گا میرے قرآن کی اور دانائی کی باتوں کی۔ وجہ کیا تھی؟ الم نشرح لک صدرک۔ اب اندازہ کریں شان موسیٰ اور شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، آدم کی بڑی شان ہے، خلیفہ ہے، ابو البشر ہے، لیکن خدا آدم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ درخت کو چکھ بیٹھے، کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم کے ذمے ایک وعدہ دیا تھا، لیکن آدم بھول گیا، لیکن شان مصطفیٰ پہ نظر ڈالو، وہاں آدم بھول گیا۔ یہاں فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، میرا مدنی آپ کو ایسا پڑھاؤں گا کہ پھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہاں تو آدم بھول گیا نا، یہاں فرمایا ہم ذمہ دار ہیں، ہم پڑھائیں گے آپ۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ اکبر، پھر صرف میرا مدنی وحی نہیں بھولا، بلکہ شان دیکھیں۔ حضرت ابی ہریرہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں، باقی صحابہ کے تو گھر بار ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ابو ہریرہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں ہر وقت دامن نبوت سے لگا ہوں۔ حضور گھر سے نکلیں تو ابو ہریرہ ساتھ ہیں، مسجد میں آئے تو ساتھ ہیں، اصحاب صفہ میں آئے تو ساتھ ہیں، پھر گھر میں جائیں تو ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں، مہربانی کر کے دعا فرما دیں کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ، آدم تو بھول گیا، شان مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا چادر کھولو، کیا ہے آدمی چادر، فرمایا بچھا دو چادر۔ حدیث سمجھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ایسے کچھ پڑھا، کیا ہے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں نا، کوئی دوائی نہیں، کوئی آپ نے وہاں معجون نہیں دیا کہ کھایا کرو، حضور نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ پڑھا کرو، حضور نے کسی چلے کا حکم نہیں دیا کہ رات جا کے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اتنی دفعہ پڑھو، بس ایسے چادر میں ڈالا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر کو کٹھا کر لو، کٹھا کر کے مدنی فرمایا سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ما نسیت بعد ذلک شیئا، اس چادر لگانے کے بعد پھر میں حضور کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ اکبر،
ہم تو خدا کو بھولے بیٹھے ہیں. اس لیے شان محمد مصطفیٰ ہے. اور دعا پہ غور کرو کیسی دعا. اللہ کام کو آسان نہ کرے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ مشکل کو آسان کرے تو بڑے بڑے مشکلات جو ہے نا ایسے اڑ جاتی ہیں. اور اللہ آسان نہ کرے تو چھوٹی سی بات جو ہے مشکل بن جاتی ہے، پھر بندے سے حل نہیں ہو سکتی. کیسے حل ہو؟ حل کرنے والی تو اس کی ذات ہے. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اب ذرا شان مصطفیٰ دیکھو. اللہ اکبر. یہاں پیغمبر کیا کہتا ہے؟ اللہ میرے امور کو آسان فرما دے میرا کام. کیا دعا مانگ رہے ہیں پیغمبر؟ میرے کام کو آسان کر دے. اور اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ. واہ میرا محبوب. اور کہتے نہیں الحمدللہ ہمیں مدنی جیسا نبی ملا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں مدنی محمد مصطفیٰ. اسی امت کے مقدر میں موسیٰ تھے نا، ہمارے مقدر میں محمد الرسول اللہ ہے. کہہ دو الحمدللہ. اللہم لک الحمد علی الاسلام، اللہم لک الحمد علی الایمان، اللہم لک الحمد علی القرآن، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. ہاں یہ شان دے کے فرمایا میرے محبوب وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. علماء سے جا کے پوچھیں وَنُيَسِّرُكَ خطاب ہے میرے بدری کو. حالانکہ کام تو اللہ نے تو یہ کہنا تھا نا کہ ہم معاملات کو آسان کر دیں گے. اللہ نے فرمایا نا ہم تجھے آسان کر دیں. کیا مانا؟ بھائی ایک مشکل کتاب ہے یعنی ہم کتاب کو آسان کر دیں گے. ایک ہے نہیں ہم تیرے لیے تیرے اندر آسانی پیدا کر دیں گے. کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میری نبوت رسالت دینے کے بعد جتنی وحی کی تعلیم و تعلم ہے وحی کا لینا، سینے میں رکھنا، قرآن کو یاد رکھنا، پھر قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سنانا، قرآن پہ عمل کرنا، ہم تیری عادت بنا دیں گے، فطرت ثانیہ بنا دیں گے. تیرے لیے مشکل ہی نہیں ہوگی کوئی چیز. یہاں تو مانگی جا رہی ہے نا. اللہ فرماتے ہم نے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. یہاں موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری. اور علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے. یاد رکھو علماء فقہا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یہ جاہل بدقسمت لوگ ہیں جو ان کو برا کہتے ہیں. یہ محروم لوگ ہیں، اللہ نے ان کو محروم کر دیا اپنی رحمت سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ قرآن کے اندر سے موتی نکالتے ہیں، فرمان رسول سے موتی نکالتے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہتے وہ کوئی بات. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر اللہ کبھی کسی مبارک جگہ پہ آنے کا موقع دے تو دعا مانگا کرو. اس برکت والی جگہ کی وجہ سے دعا مقبول ہو جاتی ہے. دیکھو نا مکے میں آئے ہو، ہر کوئی کہتا ہے نا بھائی مکے جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا. کیوں کہتے ہیں؟ یہ بکا ہے مبارکہ ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا؟ اچھا دوسری بات یہاں دیکھو، ایک وہ جگہ مبارک ہو یا وقت مبارک ہو. جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، فیہا ساعۃ مستجابۃ. حضور نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے ایک گھڑی چھپا کے رکھی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو مانگے فوراً مل جاتا ہے.
تو جیسے جگہ مبارک ہو تو دعائیں مانگو، وقت مبارک ہو تو دعائیں مانگو، اور جب کوئی کام مبارک کر لو پھر بھی دعائیں مانگو۔ کیوں؟ دعا جلدی مقبول ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ کے حکم پہ کعبہ بنا دیا تو پھر کیا کیا؟ ربنا تقبل منا، ہم نے گھر بنا دیا ہے اب قبول فرما لو۔ انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیوں؟ کام اچھا کیا ہے نا، اچھا کام ہو تو پھر بھی دعا مانگو۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد دعا مانگو، دوبارہ کل صلوات مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا۔ اس لیے دیکھیں جب ابراہیم کو بقائے مبارکہ ملا، انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی بھی مبارک اور نبوت بھی مبارک، رسالت بھی مبارک، اللہ کا کلام بھی مبارک، معجزات و آیات بھی مبارک۔ اب موسیٰ سمجھ گئے یہی جگہ ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے تو مانگ رہے ہیں، اس لیے اللہ عمرے پہ لائے، حج پہ لائے، یہ گھڑیاں پھر نہیں ملتی۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، جو اللہ سے منوانا ہے نا مانگ لو، بس یقین سے مانگو۔ اس طرح نہیں کہ جی دعا مانگتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی، نہیں قبول ہوگی تو کہاں جائیں گے نا، اگر اللہ قبول نہ کرے کیا کر لیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر، ایک اللہ کے ولی دعا مانگ رہے تھے، عجیب دعا، اپنا اپنا انداز ہے نا اولیاء اللہ کا۔ کہنے لگے میرا مولا تجھ سے تو ابلیس لعین نے بھی مانگا تو تو نے دعا منظور کر لی، میں اس سے تو گندا نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، ابلیس نے مانگی دعا کہ نہیں مانگی تھی؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ اکبر، ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا میرا اللہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جس دن تم بندوں کو دوبارہ اٹھاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بدبخت، مہلت تو دے دی لیکن ایک وقت معلوم تک جو میرے علم میں ہے۔ تو دعا ابلیس نے مانگی کہ نہیں؟ کس سے مانگی؟ ہاں جی، اللہ سے۔ تم کس سے مانگتے ہو؟ پیران پیر سے، یا پیر یا شیخ عبد القادر جیلانی یا معین الدین اجمیری، پیر فضل حق بیڑا دھک۔ جی ماشاء اللہ، نہ شیطان کی پارٹی میں ہے نہ رحمان کی پارٹی میں، یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے۔ یعنی آدم نے کس سے دعا مانگی؟ ایمان سے کہو، کعبے میں بات سچی کرو، چھوڑو مولوی مکی ٹکے کا آدمی بھی نہیں، تم سچی بات کرو۔ آدم نے کس سے دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا کس سے مانگی؟ اور ابلیس نے؟ اگر آدم کی پارٹی میں ہو تو اللہ سے مانگو، ابلیس کی پارٹی میں ہو تب بھی اللہ سے مانگو، جو غیروں سے مانگتی یہ کس پارٹی میں ہے بلا؟ دیکھو کیسی بات کی اللہ کے ولی، انہوں نے کہا اللہ میاں تم تو دشمن کی بھی سن لیتے ہو، ابلیس کی بھی سنتے ہو، ہم جیسے بھی ہوں گندے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ابلیس سے تو برے نہیں، ہماری بھی سن لو۔ اللہ اکبر، بعض اولیاء اللہ نے بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ابلیس جو ہے نا بدبخت،
انہوں نے کہا اس میں عالم بھی تھا یہ بدبخت، عارف بھی تھا، انہوں نے کہا لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر اپنے رب سے عشق ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا، عاشق والا کبھی نافرمانی نہ کرتا ہے، وہ تو محبوب مارے تب بھی کھڑا ہے دروازے پہ، وہ کہتے ہیں نکل جاؤ، کہتے ہیں کہاں جائیں جناب، پڑے ہیں دروازے پہ، پھول دامن میں جند رکھ لی جو راستے میں فقیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بدبخت عارف تو تھا، کیا مانا کہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، لیکن وہ بدبخت عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ مغلوب الغضب نہیں ہو سکتا، انسان غصے میں آ کے مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، کیا جلال کا وقت ہے، میں مانگتا ہوں ملے گا، یہ بات بھی جانتا تھا لیکن عاشق نہیں تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا۔ ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ تو جب اللہ سے محبت ہو تو پھر انکار ہو سکتا ہے اس کو حکم کا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز جو نہ پڑھے اللہ کی محبت ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آپ بھی کعبے میں ہیں، دل سے دعا کرنے کے اللہم یسر امورنا، زبانی کلامی نہیں، اندر سے دعا نکلے۔ یہ جو تم زبانی کلامی کہتے رہتے ہو، جو طواف میں میرے بھائی پڑھتے ہیں کتاب ہاتھ میں، اللہم 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 انی اعوذ بک انی اعوذ بک، یہ دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنا نہیں، دعا مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ یہ جو کاپیاں لے کے پڑھتے ہو نا، یہ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ سے مانگا کرو۔ اور مانگنا کیا ہے؟ اپنی بولی بول لیکن اندر کی بولی بول۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اسی کو ڈنڈا مار، اسی پہ ضرب مار، یہ ٹھیک ہو۔ جس دن دل کی بات نکل گئی نا، وہ نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اس لیے دل سے دعا مانگ لو، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ دعا مانگو اللہ کشمیر والوں پہ رحم فرما، فلسطینیوں پہ رحم فرما، اللہ تیرے مسلمان تیرے نام لیوا، اللہ آج ان کے خون سے کتے کھیلتے، مولا لا تہلکنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر، لا تعذبنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہ بھیج، رحمت کی نظر فرما یا ارحم الراحمین، یا میسر کل عسیر، یسر امورنا و امور المسلمین۔ اللہ اب مسلمانوں کی بگڑی بنا دے، حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آ گیا۔ اللہ گانے آزاد ہیں، فلمیں آزاد ہیں، تیرے مدنی کی حدیثوں پہ
اللہ گناہگاروں چکلے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، قال رسول اللہ پڑھنے والے بچیوں کے گھروں میں گھس جاتے، دعا کر اللہ حل فرما، اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرنا، وہ رحیم ہے اکرم اللہ کریم، بس دعا کیا کرو اللہ ہماری بگڑیاں بھی بنا دے، اللہ پاک ہر مسلمان پہ رحم فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، اللہ اس بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم فرما۔ یاد رکھو مسلمانوں کعبۃ اللہ قائم ہے، امن قائم ہے تو دنیا قائم ہے، دعا مانگا کرو اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ کہتا ہے جی میں مدینے سے آیا، مدینے سے روانگی کے بعد میرے کچھ ساتھیوں نے تھوڑی دیر جدہ ٹھہرے، پھر جدے سے احرام باندھا، میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، سب نے غلط کیا، سب کو دم پڑ گیا۔ آپ سب کو مدینے سے احرام باندھنا تھا، نہ جدے سے نہ مسجد عمرہ سے۔ بھئی اتنا بڑی یا مختصر لکھا کرو، یہاں ترجمے والے قرآن پاک نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ عربی میں اردو میں انگریزی میں درخواست لکھ کے بھیج دیں تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے۔ اگر زنا کی حالت میں مرد عورت قتل ہو جائے تو زنا کی حالت میں قتل ہونے سے پاک تھوڑا ہو جائے گا، وہ تو گناہ کی حالت میں مر گیا۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تو بغیر ایمان کے مر گیا۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، معاملہ اللہ پہ ہے، اللہ چاہے تو اس کو پہلے عذاب دیں پھر جنت میں بھیجیں، چاہے تو معاف فرما دیں، کیونکہ شرک نہیں بخشا جاتا، باقی ہر گناہ کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا قتل ہو گیا تو قتل میں بخشے جائیں، وہ زنا کر رہے ہیں قتل ہو گیا تو کیا اس کو اچھا کام کر رہے تھے بخشے جائیں گے۔ حج کے بعد طواف الوداع کرنا واجب ہے، بغیر عذر کے کوئی چھوڑ دے گا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کر لیں، اگر نہ کیا تو دم نہیں پڑے گی۔ کہتے جی کہ کاروبار میں رقم پھنسی ہوئی ہے، لوگ انکار بھی نہیں کرتے اور دیتے بھی نہیں ہیں، اللہ سے دعا مانگو اور کیا کر سکتے ہو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہدایت دے، اللہ مشکل ہے، یہی تو مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ ہر کام میں آسانی کر دے۔ میرا والد جو ہے اس نے بینک سے قرضہ لیا ہے، پھر ہمیں پیسے دیے، ہم عمرہ کرنے ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ، آپ کا عمرہ تو قبول ہے، لیکن اپنے والد کو اس لعنتی کاروبار سے بچاؤ۔ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد نہیں ہوتی، استغفار پڑا کرو آپ بھی اور بیوی بھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا ہو سکے 1000 دفعہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ اللہ کے قرآن میں فیصلہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولادوں میں بھی برکت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ سجدے کے دوران میں اگر پاؤں اڑ جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ انسان جو ہے یسجد علی 7 اعضاء، کہ 7 اعضاء پہ آدمی سجدہ کرتا ہے، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور 1 چہرہ ہے، تو جب 2 اٹھ گئے مانا سجدہ نہ ہوا، جب سجدہ نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ باقی ائمہ کے نزدیک کراہت ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز کی حالت میں پیشاب رو کے رکھے نجائز ہے، فوراً چھوڑ دو، جاؤ پہلے پیشاب کرو، یہ تو نہیں لوگ نماز کا فکر کریں تم پیشاب کا فکر کرو۔ کہتے جی کہ طواف تیزی سے چلے، ہو سکتا ہے طواف تو ہوائی جہاز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تیزی کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کو دھکے مارو، کسی کو ہاتھ مارو، کسی کو ٹکر مارو، ثواب سے زیادہ گناہ کما کے شام کو گھر چلے جاؤ میں نے طواف کیا ہے۔
محبت ہے، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے. میری محبت کیا فائدہ دے گی؟ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، ایسی آپ کی مہربانی. اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہے تو کہو احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تجھے بھی محبوب بنائے جیسے تم نے ہم فقیروں سے محبت کی. کہتے جی کہ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مولد النبی موجود ہے اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم کہاں دفن ہوئے؟ الخلیل میں، بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں دفن ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل مکہ میں دفن ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میزاب رحمت کے نیچے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے قبر پہ چلنا. اگر انبیاء یہاں دفن ہوتے تو حضور کبھی چلنے کی اجازت نہ دیتے. میں کاروبار کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا وجہ کا پتا ہو سکتا ہے؟ بہرحال دعا کرو، استغفار کرو اور کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. دیکھو نا، ایک ہاتھ سے کبھی تالی بجتا ہے، دو ملیں گے نا. تمہارے اندر بھی وہ گڑبڑ ہے، اس کو ڈھونڈو کہ وہ گڑبڑ کدھر ہے. جہاں پانی لیک ہو رہا ہو نا، اس کو بند کرو گے تو ٹینکی بچے گی نا. کوئی گڑبڑ کہیں ہے ضرور، اس کو ڈھونڈو، وہ ٹھیک ہو جائے گا. بھی کراچی سے آتے ہوئے حیض میں تھی، اس نے کراچی سے نیت نہیں کی، مسجد عائشہ سے پاک ہو کے عمرہ کیا، دم پڑ گیا، اور نیت اس کو وہیں سے کرنی چاہیے تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.